چین کی ترقی اور امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کو شراکت دار ہونا چاہیے، حریف نہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر کو دیے گئے دورانیے کی تقریب سے خطاب۔ کہا امریکہ اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا چینی صدر سے انتہائی مفید بات چیت ہوئی، مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چینی صدر کے امریکی صدر ٹرمپ کو دیے گئے دورانیے میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، ایلون مسک سمیت دیگر کاروباری افراد کی بھی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن کی ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات مثبت رہی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ چینی صدر نے امریکی تیل کی مزید خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ چین میں امریکی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ متعدد بڑی امریکی کمپنیوں کے سربراہان نے بھی ملاقات کے ایک حصے میں شریک تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا ایران کے معاملے پر مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ چین ایران کو فوجی ساز و سامان نہیں دے گا۔ چین نے 200 بوئنگ جیٹس آرڈر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا چینی صدر آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چینی ہم منصب کے ساتھ ایران کا مسئلہ اٹھایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا NBC کو انٹرویو۔ کہا چین ابنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہے۔ چین ابنائے ہرمز پر ٹیرف سسٹم کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ مزید کہا تائیوان کے حوالے سے ابھی بھی ہماری پرانی پالیسی ہے۔ پاکستان ایٹمی اثاثہ جات جارحیت کے بجائے ملک کی دفاع کے لیے ہے۔ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا 10 مئی کو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اب عارضی سیز فائر ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں سابق حکومتوں، سیاستدانوں اور انجینئرز نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور پر جانتی ہے۔ ہم نے چیلنجز کا ہر صورت مقابلہ کرنا ہے۔ اٹک میں دلیر شہری لیاقت نے دہشت گردانہ حملہ ناکام بنایا۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کے دوران تفتیش اہم انکشافات۔ پنکی کے نیٹ ورک سے جڑے کرندے بنا سم کے موبائل فون استعمال کرتے تھے۔ خریدار سے رابطہ صرف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے ہی ہوتا تھا۔ خریدار اور منشیات پہنچانے والے رائڈرز ایک دوسرے سے لا علم رہتے تھے۔ خریدار کی جانب سے رقم کی اکاؤنٹ میں منتقلی کی تصدیق کے بعد اسے منشیات بھیجی جاتی تھی۔ پولیس کے ہاتھ لگانے والے کرندے سے فوری مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، دوبارہ نیٹ ورک میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ کوکین کوئین گرفتار ہوتے ہی بیمار ہو گئیں۔ انمول اور پنکی کا 4 بیماریوں کی شکایات پر میڈیکل کروا لیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ملزمہ کو گردے میں تکلیف پر اسپتال لایا گیا۔ ملزمہ کے مطابق اسے معدے اور آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے۔ طبی معائنے کے دوران ملزمہ نے بتایا کہ اسے دمے کی شکایت ہے اور جسم میں جلن بھی رہتی ہے۔ ملزمہ کو سول اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ پنکی خود بھی نشہ کرتی ہے یا نہیں، پولیس نے خون کے نمونے لینے سے منع کر دیا۔ ایک ڈرگ ڈیلر جس کو گرفتار کیا گیا، نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی۔ ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے اس خاتون کو، اس کرمنل خاتون کو جو کہ لوگوں کو زہر بیچتی ہے، جس زہر سے قیمتی اموات ہوتی ہیں، اس زہر سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اس کو زہر بیچنے سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ انمول پنکی کی پیشی پر غفلت برتنے والے دونوں اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ زہر بیچنے والے کرمنل خاتون کی گرفتاری پر اداروں کو سراہنا چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا انمول پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی، منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ انمول پنکی بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھی۔ کوشش ہے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں۔ شاہراہ بھٹو اسی ماہ عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ میرے علم میں 28ویں ترمیم کے متعلق کوئی بات
नहीं। सोशल मीडिया पर सदर ज़रदारी की सेहत पर गुमराहकुन खबरें चलाई गईं। अनमोल और पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया अदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी। मुकदमे में पिंकी की तलबी करा कर लाहौर लाया जाएगा। मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार, लेकिन मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। मुलजिमा ने मुबैना तौर पर शोहर, साबिका शोहर पुलिस इंस्पेक्टर राना अकराम भी तलब। मुलजिमा को हिरासत में लेने के बाद मुबैना तौर पर छोड़ने के एवज 7 करोड़ रुपए वसूल किए गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए अहम शख्सियात को तलब कर लिया। रकम एक DSP के जरिए मुबैना तौर पर आला और पुलिस ऑफिसर को दी गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का यह कहना है कि बुनियादी सवाल यह है कि ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि मौक़े बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। चीन के अपने बहरी जहाज़ अपना हुमस में फंसे हुए हैं। चीन और मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचा है। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कॉपर ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए कहा है कि ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। वो अब अमेरिका को इस अंदाज में धमकियां नहीं दे सकता जैसे पहले देता था। ईरान को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया गया। वो जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वाले से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया वो सिक्योरिटी इदारे पहले बता चुके थे। अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमरीकी हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा, अमेरिका के साथ सीज़ फायर पर करार अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ का एक हिस्सा पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया के कंट्रोल में है, जबकि एक हिस्से पर ईरानी फौज की बहरिया का कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल, निगरानी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क की ऑयल के मुनाफे को दुगना कर देगा। अमरीकी गुज़रगाह अमरीकी फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है।